دھڑ دھڑ کے ساتھ ٹرن ٹرن بیل بھی بجنے لگی۔ ابو بکر دروازے پر دیکھنے گیا تو اماں نے مجھے آواز دی۔ میں کمرے میں گئی تو اماں جاگ چکی تھی۔ یہ کیا آوازیں ہیں؟ اماں نے پوچھا۔ دروازہ پیٹ رہا ہے کوئی اماں۔ معلوم نہیں، ابو بکر گیا ہے۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں نے پوچھا۔ کچھ بہتر ہے، اماں نے کہا۔ میں نے موقع دیکھتے ہی پوچھا، اماں میری کتاب کل بنگلہ رہ گئی تھی، کل ٹیسٹ ہے، میں لے آؤں جلدی سے؟ تمہیں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہنڈیا بنانے میں میری مدد کرنا، ابو بکر کو کہتی ہوں لے آئے گا۔ اتنی دیر میں میری بڑی بہن مہا اور اس کا 8 ماہ کا بیٹا احمد اندر آ گئے۔ یہ دروازہ آپ پیٹ رہے تھے؟ میں نے اندر آتے ہی ان سے پوچھا۔ نہیں، کوئی مانگنے والا تھا، ابو بکر اس سے باتیں کر رہا تھا، ہم تو ابھی آئے، ابو بکر باہر ہی تھا۔ احمد نے مجھے اپنے 2 دانتوں والی پیاری سی اسمائل دی۔ احمد اور ماہا کو تفصیل سے متعارف کروانے کا بالکل وقت نہیں میرے پاس، اس لیے میں نے اماں کو کہا آپ کے پاس ماہا ہے تو میں بس ابو بکر کے ساتھ ابھی آئی۔ اماں کی مکمل توجہ اپنے نواسے پر تھی اور انہوں نے سر ہلا دیا۔ یہی لمحہ تھا نکلنے کا۔ میں نے جلدی سے ابو بکر کو کمرے سے باہر نکلتے ہوئے بازو سے پکڑا اور آہستہ سے کہا نکلو۔ فوراً ہی ہم نکل گئے۔ باہر جا کے ہم نے آپی کو آواز دی کہ دروازہ لگا لیں۔ ماہا نے کہا کدھر بھائی، رکو تو آ کر بتائیں گے۔ میں نے اونچی آواز لگائی اور بائک مین گیٹ سے باہر نکل گئی۔ 25 منٹ کا راستہ فراٹے بھرتے ہوئے 15 منٹ میں پورا ہوا تقریباً، اور اب ہم گیٹ کے باہر کھڑے تھے۔ گیٹ پر تالا نہیں تھا، مطلب ندیم بھائی یا ان کی بیوی اندر ہی ہیں۔ بائک کی چابی کے ساتھ اس لاک کی چابی لگی تھی، اگر تالا لگا ہوتا تو ہم کو پھلانگنا پڑتا۔ احتیاط سے دروازہ کھولا۔ پہلے پچھلی گلی سے ندیم بھائی کے گھر کی بیل بجاتے ہیں، ابو بکر نے مجھے کہا۔ ہم دونوں گلی سے گزرتے ہوئے جب ان کے دروازے پر پہنچے تو وہ دروازہ کھلا تھا۔ کبھی کبھی یہ دروازہ کھلا بھی ہوتا ہے، اس لیے یہ کسی خطرے کا اشارہ نہیں تھا۔ ابو بکر بیل دینے لگا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اشارے سے نہیں کہا کیسے اوپر چڑھ جائیں کسی کے گھر؟ ابو بکر نے گھورتے ہوئے کہا نہیں، بس وہ چند سیڑھیاں چڑھتے ہیں جہاں گیلری کا دروازہ کھلتا ہے، اگر وہ بند ہے تو ان کے گھر پہنچنے کا اندر سے کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اس شخص کے لیے میں نے بہت سمجھدارانہ انداز میں کہا، اس دروازے کی چابی کرایہ داروں کے پاس نہیں ہوتی تھی۔ ابو بکر نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہم کوئی 7-8 سیڑھیاں چڑھ گئے۔ دروازے پر تالا تھا، مطلب کچھ نہیں۔ اچانک ہمیں اوپر سے قدموں کی آواز آئی، جیسے کوئی نیچے آنے لگا ہے۔ ہم کیا کریں، ابھی سوچا ہی تھا کہ ندیم بھائی کی بیوی فرزانہ اوپر سے نیچے اتر آئی۔ اوئے تم لوگ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ آ جاؤ اوپر۔ میں سبزی لینے جا رہی تھی تو پرس اوپر ہی چھوڑ آئی۔ جی وہ دروازہ کھلا تھا، ہم گیلری سے کچھ سامان لینے آئے ہیں، اماں نے کہا تھا، مگر یہاں آ کر یاد آیا چابی نہیں لائے اس تالے کی۔ تم لوگ تو رات کو بھی ادھر ہی تھے؟ فرزانہ نے پوچھا۔ نہیں تو، ہم دونوں نے اکٹھا جواب دیا۔ اچھا بھائی نہ بتاؤ، مگر بے فکر رہو، میں کسی کو نہیں بتاتی، فرزانہ باجی نے مسکرا کر کہا۔ کل رات جب میں گھر آئی تو اندر سے بہت آوازیں آ رہی تھیں، میں تو سچی ڈر گئی، مگر جب تم نے آگے سے جواب دیا تو مجھے تسلی ہو گئی۔ تم ہی تھے نا ویسے؟ وہ سیڑھیاں اترنے لگیں، جیسے یقین ہو کہ ہم ہی تھے۔ ہم دونوں نے خوفزدہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ آپ کے گھر میں کون آیا ہوا ہے باجی؟ میں نے پوچھا۔ کوئی نہیں، انہوں نے جواب دیا، بس میں اور ندیم۔ کیوں، کیا ہوا؟ آج صبح فون کس نے اٹھایا تھا؟ ہم نے کال کی تھی، ندیم بھائی سے مجھے کچھ کام تھا، ابو بکر نے کہا۔ ارے غلط مل گیا ہوگا، ہمارا تو فون ہی خراب ہے، لائن مین کو جب تک 20-50 کا لالچ نہ دو وہ آتا ہی نہیں ہے، اور ندیم میری سنتا نہیں۔ آ جاؤ اب، میں نے دروازہ لاک کرنا ہے، فرزانہ باجی نے کہا۔ ہم تو سن کھڑے تھے، ہوش میں آئے اور جلدی سے سیڑھیاں اتر گئے۔ فرزانہ باجی مین گیٹ سے باہر نکل گئیں اور ہم بنگلے کے اندر گئے۔ کیا کرنا ہے؟ میں نے ابو بکر سے پوچھا۔ جا کر دیکھتے ہیں پہلے۔ ہم آخری کمرے کی کھڑکی پر پہنچے، تھوڑا سا پردہ ہٹایا اور باہر جھانکا۔ صحن میں اوپر کی کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ کر گرا ہوا تھا، مزید وہاں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم جب اندر گئے تھے یہ شخص اندر ہی تھا، اگر یہ کوئی مجرم، قاتل، چور وغیرہ ہوتا تو یقیناً ہمیں نقصان پہنچاتا۔ یہ بات میں نے بہت بار سوچی، مگر اب میں نے یہ بات ابو بکر کو کہی۔ ہم بچے ہی ہیں، وہ ہم کو پکڑ سکتا تھا، ابو بکر نے کہا۔ وہ ٹرنک کے اندر چھپ سکتا ہے بس، اور وہاں سے وہ دیکھ نہیں سکتا کہ کون ہے، اور دروازہ لاک ہونے کی آواز سن کر وہ کھڑکی تک آیا ہوگا۔
مگر وہ اپنا آپ ہمیں کیوں دکھا گیا؟ میں نے سوچا ہے تو کوئی اناڑی ہی۔ ابو بکر نے کہا چلو باہر نکلتے ہیں، ایسے کیسے پتہ لگے گا کہ یہاں سے تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ زیادہ ہیرو نہ بنو، میں نے کہا، ہم اس کے ایک مکے کی مار نہیں، چلو پولیس کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آئے تو یہ شیشہ ٹوٹا ہوا تھا۔ میں نے اس کو مشورہ دیا۔ ابو بکر نے میری سنی انسنی کی اور باہر نکل گیا۔ برآمدے کے کنارے تک پہنچا، میں بھی اس کے پیچھے گئی۔ وہ شیشے کے ٹکڑوں کو دیکھ رہا تھا۔ ان ٹکڑوں کے ساتھ ایک لوہے کی سلاخ بھی تھی، یہ اوپر اسٹور میں بہت ساری پڑی ہیں۔ اس سلاخ پر خون لگا ہوا تھا، شیشوں کے ٹکڑوں پر بھی خون تھا۔ ہم بہت گھبرا گئے، واپس پلٹے اور برآمدے کی طرف پہنچے۔ نظر کھڑکی پر پڑی تو وہ شخص آدھا باہر لٹکا تھا اور گونگ گونگ کر کے ہمیں بلا رہا تھا۔ ہماری چیخیں نکل گئیں، وہ بھی عجیب آواز میں چیخنے لگا۔ ہم برآمدے میں بھاگے، دروازے کے اندر گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ دل حلق میں تھے اور جان زمین پر کہیں پڑی تھی، شاید کیونکہ ہل ہی نہیں پا رہے تھے۔ ہم پولیس کو فون کرتے، یہی ہمیں سمجھ آئی۔ نہیں، ابا کو کہو وہ پولیس لے کر آ جائے۔ اچانک ہمیں باہر سے زور زور سے رونے کی آوازیں آئیں۔ لگتا ہے وہی ہے، ابو بکر نے کہا۔ ہم نے کمرے کی کھڑکی سے جھانکا، وہاں سے تو کچھ نظر نہیں آیا، مگر اس کے رونے کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے گونگا ہے، میں نے کہا۔ ہم باہر نکل گئے، دل میں ہمدردی کی شدت نے خوف کو کہیں دور پھینک دیا۔ ہم باہر گئے، وہ رو رہا تھا اور ہمیں اپنے زخم دکھانے لگا۔ دونوں بازو اس نے کھڑکی کی گرل سے باہر نکالے ہوئے تھے۔ بول تو وہ سکتا نہیں تھا، یہ تو کنفرم تھا، مگر کیا وہ پاگل ہے؟ میں نے سوچا۔ ابو بکر اوپر جانے لگا، میں بھی اس کے پیچھے گئی۔ میں نے احتیاطاً سلاخ ہاتھ میں پکڑ لی۔ ابو بکر نے مجھے رکنے کا کہا، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ اس شخص نے گونگا کر کے میری سلاخ کی طرف اشارہ کیا اور رونے لگا اور سر ہلا ہلا کر نہیں نہیں کرنے لگا۔ میں نے سلاخ پھینک دی۔ میں نے اس کو چپ کا اشارہ کیا، اس نے بھی مجھے آگے سے چپ کا اشارہ کیا۔ ابو بکر نے دروازہ کھول دیا تھا۔ میں بھاگ کر اوپر گئی، وہ عجیب و غریب حالت میں تھا۔ بھاگ کر ہماری طرف آیا، میں ڈر گئی۔ ابو بکر 2 قدم پیچھے ہٹا، اس نے ابو بکر کو گلے لگا لیا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں تو اس کے ساتھ ایسے رو پڑی جیسے اس کا سارا درد سمجھ لیا ہو۔ ابو بکر کے بعد اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، مطلب وہ پاگل نہیں تھا، مگر صرف گونگا اور ستایا ہوا تھا۔ اس نے اپنے زخم دکھائے، جگہ جگہ بنے ہوئے تھے۔ یہ کیسے ہوئے؟ ابو بکر نے پوچھا۔ اس نے پتھر اٹھایا اور مارنے کا اشارہ کیا، یعنی لوگ اس کو پتھر مارتے تھے۔ کون مارتا تھا؟ ابو بکر نے پوچھا۔ اس نے جواب دیا، ہمیں یوں لگا جیسے کہہ رہا ہو کہ سب مارتے تھے۔ پھر وہ بہت دیر اپنی زبان میں کہانی سناتا رہا اور ہم سمجھتے اور کچھ نہ سمجھتے اس کو تسلی دیتے اور سر ہلاتے رہے۔ ابو بکر، نیچے سے ندیم بھائی کی آواز آئی۔ ابو بکر نے مجھے اور اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور خود آگے آیا۔ جی ندیم بھائی، اس نے کہا۔ فرزانہ نے شور کی آوازیں سنی تھی، میں کھانا کھانے آیا تھا، سب ٹھیک ہے؟ یہ شیشہ کیسے ٹوٹا؟ انہوں نے بہت سے سوال ایک دم پوچھے۔ پتہ نہیں کیسے ندیم بھائی، مگر سب ٹھیک ہے اندر سے، ہم بس نکل رہے ہیں گھر کے لیے۔ اتنی ہی دیر میں اندر سے فون کی گھنٹی بجی۔ ابو بکر اتر گیا فون سننے کے لیے۔ ابو بکر کچھ دیر بعد واپس آیا، اماں کا فون تھا۔ ندیم بھائی نے فون پکڑ کر بتا دیا کہ شیشہ ٹوٹا ہوا ہے۔ اماں نے مجھے فوراً گھر آنے کا کہا ہے اور کہا ہے کہ وہ ابا کو کال کرتی ہیں، وہ پولیس لے کر آئیں گے۔ ابا تو لے ہی نہ آئیں پولیس، میں نے سوچا، فوراً بھی لائے تو کم از کم 5 گھنٹے، ویسے ابا اور ویسی ہی ہماری پولیس۔ تم یہاں آئے کہاں سے؟ ابو بکر نے پوچھا۔ وہ سن سکتا تھا، سمجھ سکتا تھا، بس بول نہیں سکتا تھا۔ شاید کوئی گھر نہیں تھا اس کا۔ اس نے اٹھ کر دیوار دکھائی کہ میں یہاں سے آیا ہوں۔ اتنی اونچی دیوار کیسے پھلانگی؟ ابو بکر نے پوچھا۔ اس نے آگے پیچھے اینٹوں کا بتایا، ذرا سا پاؤں پھنستا اور وہ شاید اوپر چڑھتا جاتا تھا۔ اس نے سمجھایا کہ وہ جا رہا ہے۔ ابو بکر نے کہا، نہیں میرے ساتھ چلو۔ اس نے انکار کیا۔ ابو بکر نے جیب میں سے کچھ پیسے نکالے اور اس کو دیے، اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے ابو بکر کو پھر گلے لگایا، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، میرے اور ابو بکر کے حق میں شاید۔ وہ دیوار پر چڑھ گیا، ننگے پاؤں تھا، مگر اس کو شاید کچھ محسوس ہی نہیں ہوا۔ اس طرف دیوار کی دوسری طرف وہ تیزی سے اتر گیا اور مڑے بغیر پلاٹوں کو پھلانگتا ہوا نکل گیا۔ ہم نے گیلری لاک کی
اور بھاری قدموں سے سیڑھیاں اتر کر مکینکی انداز میں گھر کی طرف نکل پڑے۔ وہ شاید لوگوں سے چھپنے آیا تھا۔ دروازہ کھلا دیکھ کر اندر چلا گیا۔ اندر باہر آتا جاتا رہا ہوگا۔ کچھ دن ہم نے لاک کر دیا تو گھبرا گیا ہوگا۔ یہ سب میں نے اور ابو بکر نے سوچا تھا جب ہم اس کی باتیں کرتے تھے۔ باقی بڑوں کی لان تان کو نظر انداز کرتے ہوئے کہانی ختم ہوئی۔